بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فصیحہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم اسی بابرکت مہینے میں عورتوں کے فقہی مسائل پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر سونیا وحید موجود ہیں جو کہ اس وقت اپنی خدمات گورنمنٹ خواتین کالج جھنگ سٹی میں ادا کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ میم سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ ایک باطنی عبادت ہے۔ ظاہری جو عبادت ہوتی ہے وہ تو ہم دوسروں کو بتا کے کرتے ہیں یا ویسے ہم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری ظاہری عبادت ہے، لیکن جو باطنی عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ باطنی عبادت ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ جو میرے لیے رکھتا ہے اس کا اجر میں خود رب ذوالجلال اس بندے کو اس کا پورا حق ادا کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ روزہ کب فرض ہوا، کس ہجری میں؟ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا جب غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں ہی زکوٰۃ کے جو تھے فرائض وہ بھی، اور 2 ہجری میں روزہ بھی فرض ہوا۔ آپ پہلے عشرے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت اور رحمت والا ہے، کیونکہ یہ تو برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ثواب جو ایک ہم کام کرتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کے ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے عشرے کے بارے میں؟ یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ دعائے مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت کی طلب کی جاتی ہے، انسان اپنے رب کے زیادہ اور قریب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جی، اور تیسرے بارے میں کیا بتانا چاہیں گی؟ تیسرا عشرہ جو ہے وہ عذاب نار سے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، آزادی جہنم کے لیے ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شرعی احکام کیا ہے، خواتین کو کس عمر میں خواتین پہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بچیاں ماشاءاللہ آج کل جلدی نوجوان ہو جاتی ہیں، تو 12 سے 15 سال کی عمر میں بچی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب بچی کو فرسٹ ٹائم پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو بچے شوق سے بڑا روزہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، بچے جب شوق سے رکھتے ہیں تو وہ نفلی اس کی عبادت ہوگی، وہ فرض میں نہیں آئے گا، لیکن جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ خواتین کے بارے میں اسلام میں قضاء روزے کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ قضاء روزہ کا یہ حکم ہے کہ دوبارہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں حیض آ گیا ہے، ہم روزے سے تھیں اور دوپہر کو یا 11-12 بجے بھی ہمیں حیض آ گیا تو ہم اس کی قضاء عمری دوبارہ سے کریں گی، یعنی کہ وہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، چاہے ہم حیض سے ہوں چاہے ہم نفاس سے ہوں، یعنی کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے روزہ رکھے گی، اس کی قضاء عمری کرنا ضروری ہے۔ اگر روزے کی حالت میں پیریڈز ہو جائیں تو اس کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے ہمارے پاس؟ شرعی احکام یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے روزہ رکھیں گے، وہ والا روزہ ہم نے پورا نہیں کرنا، وہ روزہ اب ہمارا ٹوٹ چکا ہے، اور ہم نے جب ہم حیض سے فارغ ہوں گے ہم نے دوبارہ جب غسل کر لیں گے تو دوبارہ سے ہم روزے رکھیں گے رمضان کے بعد، یعنی کہ اگلے رمضان سے پہلے ہم نے وہ اپنا کور کرنے ہیں روزے، مطلب کہ ان روزوں کی بھی ہمیں قضا دینی ہے۔ بالکل۔ روزے کے دوران خواتین کے لیے فیملی جوائنٹ سسٹم میں کیا شرعی احکام ہے؟ اس میں شرعی احکام کیا ہے اس کا، یعنی کہ پردے کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی۔ تو پردے کا اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پردہ تو ہر مسلمان عورت پر فرض ہے اور جو روزہ ہے وہ بھی فرض ہے، تو اس لیے ان دونوں کا آپس میں اتنا کوئی، یعنی کہ روزے پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیں جو خواتین شوگر کی مریض ہوتی ہیں اور وہ لوگ انسولین وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، تو روزے کے دوران انسولین کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ روزے کے دوران ہم انسولین لگا سکتے ہیں، اگر ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر زیادہ معاملہ ہے تو پھر آپ نہیں روزہ رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور انسولین کیونکہ ہماری جلد کے دوسری طرف جاتی اندر نہیں، کیونکہ ہمارے معدے کے اوپر وہ ہوگی نا، تو ہر وہ چیز جس کا ٹیسٹ آپ کی حلق میں آئے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات خواتین کو، صرف خواتین کو نہیں مرد حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی بیماری
بیماری ہوتی ہے یا ایشو ہوتا ہے جس میں نا ان لوگوں کو ناک میں یا کان میں مطلب ڈراپس وغیرہ یوز کرنے پڑتے ہیں دن میں 2 سے 3 دفعہ یا 3 سے 4 دفعہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ دیکھیں جی، ناک کے اور جو ہے آنکھوں کا ڈراپ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ ہمارے حلق میں آ جاتا ہے. جس بھی چیز کا ذائقہ آپ کے ٹیسٹ حلق میں آ جائے گا تو اس کا مطلب آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. جیسا کہ 2-3 مرتبہ بار بار یہ عمل دہرایا جا رہا ہے تو پھر روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے. جبکہ ہم جب کان میں ڈالتے ہیں تو اسے ہمارا روزہ نہیں مکروہ ہوگا. ہاں، اگر اس کا بھی ٹیسٹ آتا ہے تو تب ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ زیادہ بار ڈالنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اگر زیادہ بیماری ہے، اگر کم ہے تو پھر ہم اس کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ شدید ہے تو پھر ہم اس کی قضا عمری کریں گے. یعنی کہ رمضان شریف کے بعد جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے. عورت کے ناک سے نکسیر آ جائے روزے کے درمیان اور روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہماری حلق میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ خون کے بہاؤ کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، اگر بہت زیادہ ہو رہا ہو تو پھر ہوتا ہے، لیکن ادروائز نہیں. اکثر خواتین روزے کے درمیان اپنے بچوں کو پیار سے بوسہ دیتی ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم بچوں کو پیار کے ساتھ کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی نہ محرم ہو یا کوئی مرد ہو وہ شہوت کی نگاہ سے کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ادروائز نہیں. اکثر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی قضا پھر کرنی لازمی ہوتی ہے. اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. کوئی خاتون ہے جو روزہ نہیں رکھ رہی اور وہ بہت مطلب دولت مند ہے، امیر ہے، تو وہ اس سے اس کی قضا ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا یہ پہلے نمبر پر تو یہ، اگر وہ عورت امیر ہے لیکن وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اتنا فدیہ کسی کو دے سکتی ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ پر روزے رکھ لے. اگر وہ رمضان شریف کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر جو فدیہ دیا وہ بھی گیا اور اس کو اس کی قضا عمری دوبارہ سے کرنی ہوگی جب صحت مند ہو جائیں گی وہ عورت. ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں جیسے مرد حضرات تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں تراویح میں، ویسا عورتوں کو تراویح سننے کا کوئی حکم ہے؟ یہ ہے کہ قرآن پاک کیونکہ ایک باعث برکت ہے اور رمضان شریف میں ماشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں، رونقیں ہوتی ہیں تراویح کی. تو یہ ہے کہ عورتیں بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں. اگر وہ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں. اگر عورتوں کا باپردہ الگ سے سسٹم ہے، الگ سے انتظام ہے، اگر وہاں بے پردگی ہے، عورتوں کا انتظام نہیں، تو بہتر ہے کہ پھر وہ گھر ہی پڑھیں. اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ محلوں میں عورتیں مل کے تراویح کا اہتمام کرتی ہیں کہ پورا رمضان آپ نے ہمارے گھر آنا ہے تو ہم مل کے تراویح پڑھیں گے. جی. تو یہ کام یہ ہے کہ اس میں جن خواتین نے حفظ کیا ہوتا ہے ان کو موقع مل جاتا ہے اپنی منظر ریوائز کرنے کا، اور اسی طرح ہمارے جو آس پاس کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا، پورا قرآن پاک پڑھنے کا، سننے کا. تو یہ ایک اچھا ہے کہ ہماری قرآن پاک کی ریویژن ہو جاتی ہے اور اسی بہانے سے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اجتماعی دعا ہو جاتی ہے. تو یہ باعث برکت ہے. حاملہ خواتین کے لیے روزے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے؟ حاملہ عورت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو اس کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ رکھے، کیونکہ روزہ تو فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، روزہ فرض ہے. لیکن جہاں حاملہ عورت کی بات آتی ہے تو اگر اس کی اجازت دیتی ہے صحت کہ وہ روزہ رکھے تو وہ ضرور رکھے. لیکن اگر اس کو یا اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہو تو پھر وہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضاء عمری اس کو کرنی پڑے گی. مطلب اکثر اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ اتنی سختی نہیں فرماتا اپنے بندے پر. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہمیں بہت آسانیاں دی گئی ہیں. جبر نہیں کیا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ بعد میں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے ہر مسلمان کو. تو اس عورت کو بھی قضا دینی ہے اگلے رمضان سے پہلے؟ جی بالکل، کیونکہ اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرنا. مدر فیڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اور شریعت کیا احکام دیتی ہے مدر فیڈ کے ریلیٹڈ؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں. جو بچے مدر فیڈ پر ہوتے ہیں
ان کا اور ان کی والدہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے مقام رکھا ہے. ایک ننھے منھے معصوم بچے کے لیے اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، نہ ہی پسند کرتا ہے. اگر والدہ کو یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کی صحت خراب ہو گئی تو پھر ماں نہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کے دفتر، یونیورسٹی، اسکولز چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے سو جاتے ہیں، یا اکثر اوقات میں لوگ روزہ رکھ کے ہی سو جاتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، روزہ کیونکہ باطنی عبادت ہے اور روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آفس سے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں وہ بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی تو عبادت ہے اور روزہ بھی عبادت ہے. تو ان دونوں میں یہ ہے کہ روزہ دار کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ ہے ایک مہینے کی اگر مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم بھی بہت زیادہ رکھا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکا لیں گے تو بروزہ قیامت یہ عمل ہمارے لیے اتنا ہی وزنی ہوگا. طاق راتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بابرکت راتیں بنائی ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ عظیم و شان ایک یعنی کہ دی ہوئی مہلت دی ہے ہمیں، جیسے لیلۃ القدر ہوگی. کیونکہ جو شب قدر ہے یہ 1000 راتوں سے بڑھ کر افضل رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی امتیوں کو عطا فرمائی ہے. اور یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کی، اور یہ بہت فضیلت والی ہیں. ان میں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. نماز، قرآن اور تہجد کے نوافل جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے جتنے بھی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں. کوئی وظیفہ وغیرہ ان طاق راتوں کے ریلیٹڈ؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ استغفار کریں. وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے. درود پاک آپ جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ہم حج عمرہ کرتے ہیں، ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب ہم سعودی عربیہ سے آتے ہیں کوئی بھی مرد، کوئی بھی انسان ہمیں کوئی بھی وہ ہمیں سند نہیں دیتا کہ جی آپ کا یہ حج یا عمرہ قبول ہو گیا. لیکن درود پاک ایسی چیز ہے کہ اس نے ہر حالت میں قبول ہونا ہی ہونا ہے. شاعر بڑے پیارے انداز سے کہتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض سے شفا ہے صلی علی محمد. اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان عورتوں کو بلڈ پریشر کا کافی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھے تو انہیں قضا بعد میں دینی پڑے گی؟ جی، حاملہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ذرا بھی پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. حاملہ عورت ہے، اس کے پاس صحت کا ایشو ہے، تو وہ اپنی صحت کو، اپنے بچے کو حفاظت کرنے کے لیے وہ روزہ نہیں رکھے گی. کیونکہ جب ماں پھر بھوکی پیاسی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ بچے پر بھی ہوگا اور یہ ایک ننھی جان کے اوپر پھر ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم ذرا برداشت نہیں کرتا. معاشرے میں عورت اپنے بچے کو دودھ فیڈ کرواتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ جب عورت دودھ فیڈ کرواتی ہے بچے کو تو اس کے روزے رکھنے کا نا جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اور بچے کو اگر نقصان نہیں ہے تو وہ رکھ سکتی ہے، اور اگر اس کو ہے کہ میری اپنی صحت خراب ہو سکتی ہے، میں بچے کو نہیں سنبھال پاؤں گی یا بچے کی طبیعت پر اس کا ایفیکٹ ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. اکثر اوقات ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ افطاری بنانے سے پہلے یا دن میں قرآن پاک کی تلاوت ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی ہم لوگ سنتے رہیں، تو کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں احتیاط سے ضروری ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، اگر ہماری توجہ کاموں کی طرف ہے، ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے تو یہ پھر بے ادبی میں آئے گا. قرآن پاک تو بہت بابرکت اور عظیم کتاب ہے، اس کو ہم سنتے ہیں تب ثواب، اس کو دیکھتے ہیں تب ثواب، اس کو چومتے ہیں تب ثواب، یعنی کہ یہ سارے کا سارا ثواب ہی ثواب ہے. اگر ہم اس کے نہیں کریں گے تو پھر یہ غلط بات ہے. عید کی نماز کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خواتین جہاں اہتمام کیا جاتا ہے عید کی نماز کا، خواتین بھی نماز ادا کرنے جاتی ہیں. جی، جو عید کی نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ باپردہ انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ عورت تو ہے ہی چھپانے کی چیز، تو عورتوں کے لیے باپردہ انتظام ہو تو عورتیں جائیں نماز پڑھیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے عید کی تو ایک طرف سے جاتے اور واپسی پر دوسرے راستے سے آتے ہوتے تھے. اسلام میں زکوٰۃ اور فطرانے کے بارے میں خواتین کے لیے کیا احکام ہیں؟
عورت صاحب نصاب ہے, اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو تو عورت پہ اوپر زکوٰۃ جو سی وہ فرض ہو جاتی ہے. اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ اتنا گولڈ اور چاندی وغیرہ سلور وغیرہ خرید سکتی ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ عورت خود اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے, جو اس کا شوہر ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو فطرانہ ہے, دوسرا سوال آپ نے میرے سے فطرانے کا پوچھا, تو فطرانہ ہر مسلمان نے دینا ہوتا ہے, چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے, سب نے وہ دینا ہوتا ہے. جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے حساب سے زیادہ, کیونکہ کشمش کا ہے, گندم کا ہے, جو کا ہے, کھجوروں کا ہے, اس حوالے سے وہ اپنے غریب اپنے رشتہ داروں کو جو آس پاس پڑوس ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اعتکاف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ عورتوں کا اعتکاف. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ عورتیں کریں, بہت اچھی بات ہے. ہم عبادت کر کے اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتی ہیں. ہم اپنے گھروں میں کریں, اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور ایک باپردہ طریقے سے اعتکاف کریں. اپنے گھر میں کوئی ایک ایسا کونا لے لیں, ایک کمرہ ہم لے لیں جہاں پر ہم اپنی صرف عبادت کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے موبائل یوز کریں یا دنیا داری سے بالکل کٹ آف ہو کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اعتکاف پر بیٹھنا. اعتکاف میں بیٹھ کے یا اعتکاف کے علاوہ بہت ساری ٹرانسمیشنز چلتی ہیں, رمضان ٹرانسمیشنز, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یعنی کہ جو ہمارے اہم کام ہیں جن کے بغیر ہمارا ملکی یا ہمارا اپنا کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے. اگر ایک عورت ہے اس کو بہت زیادہ شوق ہے وہ اعتکاف پر بھی بیٹھے لیکن وہ اپنا سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہے, اس نے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کو اتنی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کے رزق حلال بھی کما کے اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہے. یعنی کہ دینداری کے معاملات ہوں آپ کے, چاہے وہ آپ کے مالی ہوں تو وہ کر سکتی ہے. جوائنٹ فیملی میں اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہو اور ہمیں ایک علیحدہ کمرہ نہیں میسر اعتکاف کے لیے, تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک کونا لے لیں کمرے کا اور اس کے ارد گرد آپ ایک چادر اوڑھ لیں اور بیٹھ جائیں. یعنی کہ ایک تار باندھ کر, کپڑا باندھ کر اور اس میں بیٹھ جائیں, وہاں اپنا نماز قرآن پڑھیں اور باقی ہر چیز سے اوائڈ کریں. یعنی کہ کوئی بھی بات چیز تو ہو رہی ہے تو آپ نے ان میں انٹرسٹ نہیں لینا, آپ نے اپنا روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اپنے ذکر و اذکار کرنے دن رات. یہ نہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہیں, فون پر بھی کرتے رہیں اور اپنی نیند پوری کریں, تو اعتکاف اس کا نام نہیں ہے. ہم لوگ بچوں کو کھانا دے کے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں تو تم جاؤ, تو اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ ہے؟ ہم کتنے ایج تک کے بچے کو وہاں بھیج سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کی والدہ جا سکتی ہے, آپ کی بہن جا سکتی ہیں, بس پردے کے اندر سے وہ پکڑا دیں آپ کو کھانا. رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی ماشاء اللہ, بالکل آپ نے صحیح کہا. رمضان المبارک ایک بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ ہر سال ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے موقع عطا فرماتا ہے. اور میں اپنی جتنی بھی میری سننے والی ہیں ان سب عورتوں سے یہ کہوں گی کہ وہ لازماً قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, اور خصوصاً بالخصوص وہ خواتین جو پڑھی لکھی ہیں, جو اردو پڑھنا جانتی ہیں, وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کہہ دیتی ہیں میں نے 5 قرآن پاک ختم کر لیے, میں نے 10 پڑھ لیے, یہ کر لیا, لیکن ہم عربی پڑھتے ہم قرآن پاک کے ترجمے کی طرف نہیں جاتی. تو میرا آپ سب کو یہ میسج ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں اور جو فقہی مسائل ہیں ان کے اوپر بہت توجہ دیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنی پاکی ناپاکی کا, اور ہم روزہ رکھ لیتی ہیں, ہمارا روزہ مکروہ ہو گیا ہے یا ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے یا ہمیں اس کا کفارہ دینا ہے, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود تھی اسلامک اسکالر سونیا وحید, جنہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے عورتوں کی فقہی مسائل پہ ہمارے ساتھ تفصیلاً بات چیت کی. آج کے لیے مجھے دے اجازت, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.